ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم ایک عظیم اور مبارک مہینہ کے دروازہ پر کھڑے ہیں۔ انشاءاللہ کل رمضان المبارک کا آغاز ہو جائے گا۔ میں نے اس کو عظیم اور مبارک مہینہ کہا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس فرمان نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام سے ہو جاتا ہے کہ اذا داخل رمضان فتحت ابواب الرحمہ، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور ہر روز اللہ کی طرف سے ایک منادی ندا کرتا ہے، عالم غیب میں یہ آواز جو ہے نا وہ نشر کی جاتی ہے۔ اس کی اطلاع صادق و مصدوق سید کائنات فخر موجودات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں موصول ہوئی، اور آپ سے زیادہ اس کائنات میں کوئی سچا کسی ماں نے نہیں بنا کہ روزانہ فرشتہ یہ اعلان کرتا ہے کہ لوگو یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کو تلاش کرنے والے دوڑو بھاگو، ویا باغی شر اکثر، اور برائی کے پیچھے بھاگنے والوں اب تو شرم کرو، حیا کرو۔ اور اسی مہینہ میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی مبارک رات مقرر فرما دی جس کو خیر من الف شہر کا کہ 1000 مہینہ سے بھی بہتر ہے۔ 1000 مہینہ کوئی شخص اللہ کی عبادت کرے اور نیک اعمال کرتا رہے تو یہ ایک رات جو ہے اس کی عبادت اس 1000 مہینہ کی عبادت سے بھی بہتر اور افضل ہے۔ اللہ بہتر جانتا کتنی بہتر ہے یہ نہیں بتایا گیا، بہت بہتر ہے اس سے۔ تو ایسا مبارک زمانہ جو ہے اسی کے بارے میں فرمایا گیا کہ من ادرک رمضان فلم یغفر لہ، کہ جس شخص کو رمضان المبارک کے دن نصیب ہوئے اور پھر بھی نیک اعمال کی بنا پر وہ بخشا نہ گیا، اس نے ان دنوں سے بھی فائدہ نہ اٹھایا تو باعث مدرک رمضان، فرمایا بڑا بدنصیب کمبخت اور قسمت کا کھوٹا نکلا، ورنہ یہ تو باران رحمت کا زمانہ تھا، بارش کی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ان دنوں میں تو آدمی کو شرابور ہو جانا چاہیے تھا، سر سے پاؤں تک بھیگ جاتا اللہ کی رحمت سے۔ تو یہ مبارک اور عظیم مہینہ جس میں ہم داخل ہو رہے ہیں، اس کا عربی زبان میں نام رمضان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور رمضان ویسے تو اس میں علم ہے، شناخت کے لیے ایک مہینہ کا نام ہے، پراپر ناؤن ہے، اور عموماً اسماء اعلام جو ہوتے ہیں کسی چیز کے شناخت کے لیے نام، ان میں اور ان کے معنوں میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جاہل ہوتے ہیں مگر نام ان کا لوگ محمد فاضل رکھ دیتے ہیں، کوئی آنکھوں سے اندھی ہوتی ہیں لڑکیاں ان کا نام نور بڑی رکھ دیتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں یہی ہے کہ اسم اور مسمہ میں کوئی مناسبت نہیں ہوتی، مگر اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے اور روزوں کے لیے جس مہینہ کو چنا تو اس کا نام رمضان جو ہے یہ صرف نام نہیں، اس کی اس مہینہ کی خصوصیات سے بڑی مناسبت ہے، بڑا جوڑ ہے۔ تو عربی زبان میں جب ہم اس کے اشتقاق پر غور کرتے ہیں کہ اس کا روٹ کیا ہے، کس سے یہ نکلا لفظ، تو پتہ چلتا کہ ایک تو لفظ ہے عربی زبان میں رمز، میم پر جزم پڑی جاتی، اس سے بنا ہے۔ تو پھر وہ بارش ہوتی ہے جو جب زمین جل بن جاتی ہے بالکل سڑ جاتی ہے تو اس وقت جو بارش ہوتی ہے اور وہ زمین کی گرمی اور حرارت کو ختم کرتی تھی، عربی زبان میں اس بارش کو جو موسم خریف کے آغاز میں ہوتی ہے رمز کہا جاتا۔ تو اس پر اگر نظر دوڑائی جائے تو پھر وہ رمضان کا یہی معنی نہ سمجھ میں آتا کہ جس طرح وہ بارش زمین کی حرارت کو ختم کرتی ہے اور اس کی گرد و غبار کو دھو دیتی ہے،
رمضان المبارک بھی اگر آدمی اس کو صحیح استعمال کرے اور اس میں جو کام کرنے چاہیے وہ کرے اور جن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے ان سے اجتناب کرے تو یقیناً اس بارش کی طرح اس کے گناہوں کو دھو دے گا۔ یہ رمضان جو یغسل الذنوب ہوگا، جیسے کو دھو دے گا۔ اور ایک معنی عربی زبان میں اس کا جو ہے نا رمز کا وہ جلنا ہے، جلانا ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں جب رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ ضحیٰ کی نماز جو ہے چاشت کی اس کا اصل وقت کون سا، تو آپ نے فرمایا صلاۃ الاوابین حین ترمض الفصال، کہ اللہ سے ڈرنے والوں کی نماز جو ہے ضحیٰ، اس کا اصل وقت وہ ہے جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں بھی جلنے لگے، رامضہ سے وہ بنا ترمض، تو اس لیے احتراق اور احراق بھی اس کے معنی میں پایا جاتا ہے، جلا دینا۔ تو یہ انسان میں جو برائیاں ہوتی ہیں، کھوٹ ہوتا ہے، جیسے بھٹی میں جب سونے کو ڈالا جاتا ہے تو اس میں جو کھوٹ ہوتا ہے وہ بھٹی اس کو جلا کر رکھ دیتی ہے۔ رمضان المبارک بھی ایک ایسی بھٹی ہے جس میں جب آدمی پڑتا ہے تو اس کے گناہ جو ہے نا وہ جل جاتے ہیں، ان کو یہ جلا دیتا ہے۔ تو ایک معنی وہ خریف کی بارش کا تھا، دوسرا معنی جلانے کا، اور تیسرا معنی جو ہے نا جب کہیں کہ رمضان مثال، اس نے اپنے تیروں کو رگڑا کہ دو پتھروں کے نیچے رکھ کر، ایک نیچے پتھر ایک اوپر، درمیان میں تیر، اور ان کو اس طرح پتھروں کو رگڑا کہ وہ باریک ہو جائے، تیر کام کے لائق ہو جائے، اسلحے کو درست کرنا۔ تو یہ بھی آپ سمجھیں کہ ایک ایسا ریپیئرنگ کا زمانہ ہے، اپنی صحیح جو ہے نا مرمت، جیسے ورک شاپ میں بھیج دیتے ہیں کہ اس میں جو خرابیاں دور کر کے اس کو درست کر دیا جائے، رمضان ایسا ہی سمجھیں کہ ہم جو اپنے تقوی اور تزکیہ کے آلات اور اسلحے ہیں ان کو اس زمانہ میں رگڑتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں، بالکل ان کو اس قابل بناتے ہیں کہ پھر وہ شیطان کے مقابلہ میں سارا سال ہمیں کام دیتے رہیں۔ تو لغت عرب میں یا اس کا معنی بارش کا جو دھوتی ہے، یا اس کا معنی جلانے کا جو گناہوں کو جلا کر رکھ دیتی ہے، اور یا پھر ہتھیاروں کو تیز کرنا ہے کہ اس زمانہ میں آدمی اپنے ایمان اور تقوی کو اتنا مضبوط بناتا ہے جیسے ایک مجاہد اپنے اسلحہ کو ٹھیک ٹھاک کرتا۔ تو ایسا عظیم اور مبارک مہینہ جو ہے، اس سے آدمی کو پوری طرح منفع ہونا چاہیے، فائدہ اٹھانا چاہیے، ایک لمحہ بھی اس کا برباد نہیں کرنا چاہیے، ایک ایک گھڑی جو ہے اس کو کارآمد بنانا چاہیے۔ تو اس کی سب سے بڑی بات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پہلی امتوں پر بھی وہ فرض رہی ہے روزہ، وہ اس امت پر بھی فرض کیا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہت بہتر ہے، کاش تمہیں علم ہو، اگر تم سمجھو تو روزے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی بھلائیاں اور اتنی اچھائیاں رکھ دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ الصیام جنہ، اللہ کے رسول علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، ڈھال گناہ کے مقابلہ میں بھی ہے کہ آدمی نے روزہ رکھا ہوا تو کتنا اشتعال ہو، حیدان ہو، لوگ آدمی کو برا برا کہیں، غصہ آئے، اور طبیعت جو ہے وہ چاہے کہ میں اس کا مقابلہ کروں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی روزہ دار کو برا کہے، اس سے لڑائی کرے، وہ اپنے آپ کو اس وقت کہے، اس ڈھال کو اپنے سامنے کرے کہ میں نے تو روزہ رکھا ہوا، روزہ کے ہوتے ہوئے میں اگر اس کی بات جو ہے اس کا جواب دینا شروع کر دوں تو میں نے تو اس ڈھال کو ختم کر دیا۔ اور دوزخ سے بھی یہ ڈھال ہے، جہنم سے انسان کو بچائے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا کہ اگر کوئی شخص نفل روزہ رکھے تو جتنا 70 سال کے قریب فاصلہ ہوتا اتنا آدمی کو وہ دوزخ سے دور کرتا۔ ایک شخص نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے پوچھا سنن نسائی میں کہ آپ ہمیں ایسی بات بتائیں جس کا کوئی ثانی نہ ہو، اس کے مقابلہ کی کوئی بات نہ ہو، تو آپ نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عذر لہ، روزہ رکھا کرو، روزے کے مقابلے کوئی بات نہیں۔ روزہ جس طرح انسان کو پاک و صاف کرتا ہے، لکل شیء زکات، زکات الجسد الصوم، ہر شے کی زکات ہے، اس کو صاف کرنے والی چیز اور جسم کی صفائی کرنے والی۔ اس میں جتنی برائی کی ہیں جڑیں اور مرکز، ان کی تطہیر کرتا ہے روزہ۔ تو روزے کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھے اور پھر بھی بے حیائی اور برائی کے کام نہ چھوڑے، فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعام و شراب، اللہ کو پھر کیا ضرورت ہے کہ وہ بھوکا پیاسا مرتا رہے، ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ روزہ تو ہونا چاہیے فلیصم سمعک و بصرک، جیسے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان بھی روزہ رکھیں،
تیری آنکھیں بھی روزہ رکھیں، ہر عضو جو ہے ولا یکون یوم صوم کا یوم فطر کا، تیرا روزے کا دن اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے جس طرح بے روز کا ہوتا، جیسے روزے کے بغیر دن گزرتا اور آپ کی دلچسپیاں ہوتی ہیں صحیح غلط، اگر روزے میں بھی وہ جاری رہیں تو روزہ کیا ہوا پھر؟ روزہ تو ڈھال ہونا چاہیے کہ آدمی ہر لمحہ یہ خیال رکھے کہ میں اگر شام تک بھوکا پیاسا بھی رہوں اور شام کو یہ کہہ دیا جائے کم من صائم لیس له من صیام الا الظمأ، کہ بہت سے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے سے سوائے پیاس کے کچھ بھی نہیں ملا، بھوکے پیاسے مرے کوئی اجر نہیں ملا، تو اس سے زیادہ حماقت کیا ہوگی کہ ایک آدمی ایک کام بھی کرے اور اس کی مزدوری کچھ بھی نہ ملے، اس کو کوئی اجر اور ثواب نہ ملے۔ اس لیے پوری احتیاط اور بچاؤ کے ساتھ روزہ کو نبھانا چاہیے، اس میں کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو اللہ پاک کو ناراض کرے۔ تو روزے کے بارے میں جو شریعت میں جو احکام دیے گئے ان میں سے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روزہ کن کن لوگوں نے رکھنا ہے اور کن کو روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ نے معافی دی ہے کہ وہ نہ بھی رکھیں۔ تو ان میں بھی کئی طرح کے ایک کو بالکل نہیں رکھیں گے، ایک جو ہے وہ رکھ لے پھر بھی ٹھیک ہے، نہیں رکھ سکتے تو اس کا کوئی اور حل ہے۔ تو اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، پہلی بات تو ہے کہ ایک گروہ تو ان لوگوں کا ہوگا جو مقیم ہیں اور صحیح ہیں، تندرست بھی ہیں اور اپنے وطن میں ہیں، ان کے لیے روزہ تو بالکل کوتب علیکم الصیام فرض ہے، اور ان کا روزہ نہ رکھنا مسلم ہوتے ہوئے انتہائی جرم ہے، اتنا بڑا جرم کہ اس بارے میں بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا فتویٰ بالکل صحیح ہے کہ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ گرفتار ہوتا کہ یہ رمضان میں روزہ نہیں رکھ سکتا، نہیں رکھ رہا، تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے، اور تیسری مرتبہ ہوگا تو یقتل، قتل کر دیا جائے گا کہ مسلم ہوتے ہوئے تم توہین کر رہے ہیں اس ماہ مبارک کی، اللہ کا مہینہ، اور تم اتنی دلیری سے بغیر کسی وجہ کے کہ کوئی عذر بھی تمہارے پاس نہیں، اب تم روزہ نہیں رکھتے۔ اس لیے روزہ تندرست اور وطن میں رہنے والے آدمی پر تو لازم ہے، کوئی اس کے لیے معافی نہیں، اور اس بارے میں کوتاہی کرنے والے انتہا درجہ کے مجرم ہیں، بالکل وہ اس ماہ مبارک کی توہین کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں سزا کے مستحق ٹھہریں گے۔ اور دوسرا گروہ پھر ان لوگوں کا جو مقیم نہیں ہے، مسافر ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مسافر ہیں وہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو علم حاصل ہمیں ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف ایک رعایت ہے، اگر روزہ رکھ لے کوئی آدمی مسافر ہمت کر کے تو گناہ نہیں ہے، اس کا روزہ بالکل شمار ہو جاتا ہے، وہ بڑی ذمہ ہو گیا، قضا سے بچ گیا، اور اگر وہ نہیں رکھتا تو اجازت اس کو ہے، بالکل تندرست ہوتے ہوئے سفر کی وجہ سے وہ نہیں رکھتا تو کوئی اس کو برا نہیں کہہ سکتا، بلکہ اگر سفر کی حالت میں وہ تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو پھر جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا سخت گرمی کا زمانہ تھا، لوگوں نے سایہ کیا ہوا تھا، ایک آدمی کے گرجوان سے فرمایا کیا معاملہ اس کا، تو انہوں نے کہا اس نے روزہ رکھا، تو آپ نے فرمایا کہ لیسا من البر الصیام فی السفر، سفر میں اس حال میں روزہ رکھنا کوئی نیکی ہے، کیا ایسا کیا اس نے؟ اور کئی مرتبہ سفر میں روزہ نہ رکھنے والوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ ایک سفر میں بے روز لوگ جو انہوں نے خیمے لگائے، پانی کا سامان جانوروں کے لیے کیا، سارا بندوبست کیا، روزے دار جو تھے وہ جاتے ہی گر گئے، تو وہاں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بے روز تھے وہ سارا ثواب لے گئے، روزے داروں کا بھی انہوں نے بوجھ اٹھایا۔ تو اس لیے مسافر کے لیے صحیح مسئلہ یہی ہے کہ وہ نہ رکھے تو اس کے لیے رعایت ہے، اور اگر رکھے تو ٹھیک ہے، سارے مسلمانوں کے ساتھ مل کر اس نے روزے کے دنوں میں رکھ لیا تو روزہ ادا ہو گیا، وہ بڑی ذمہ ہو گیا۔ اور اب اس کے بعد ہے مریض کہ بیمار ہے اور وہ سمجھتا کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو میری بیماری جو ہے یہ بڑھ جائے گی یا تندرست ہونے میں دیر ہو جائے گی، لمبی ہو جائے گی بیماری، تو ایسی حالت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنا یہی بہتر ہے، بلکہ بہتر ہی نہیں، ہر وہ شے کل ما ضر بالصوم، جو اس آدمی کو روزہ تکلیف پہنچائے اور اس نے اپنی تکلیف میں اضافہ کیا اس نے گناہ کیا، بالکل شریعت کے ساتھ اس نے ٹھٹا کیا۔ جب اللہ نے ایک رخصت دی تھی اس نے کیوں دینگا مشتی کی، کیوں لڑائی کی اللہ کے دین کے ساتھ کہ بڑا بہادر بنا؟ اس لیے جس کو معلوم ہو کہ میری بیماری میں اضافہ ہو جائے گا یا بیماری جو ہے خدا نہ خواستہ لمبی ہو جائے گی، اس کو روزہ بالکل نہیں رکھنا چاہیے۔ اور اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ کسی نے روزہ رکھ لیا تھا بیمار ہو گیا تو اب کہتے ہیں نہیں اس کو دوائی نہ پلاؤ، اس کو کچھ نہیں چیز کھلانی چاہیے، روزہ ہے مر جائے گا اسی حال میں شہید ہوگا، تو یہ بالکل جاہل ہیں، دین سے بے خبر لوگ، اسی وقت روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔
دوا اور علاج کرنا چاہیے، اللہ شفا دے گا تو پھر بعد میں روزہ رکھ لے گا۔ اس طرح اگر مرے گا تو خودکشی کا مرتکب ہوگا، بالکل اللہ کے ہاں مجرم ہوگا کہ اس نے اپنی جان کیوں برباد کی، اس کو روزہ جو نا چھوڑ دینا چاہیے۔ تو کھلا دیا کرے ایسے شخص کا روزہ جو بیمار ہو جائے، اس کو روزہ نہیں اپنا پورا نبھانا چاہیے۔ دو قسم کی عورتیں ایسی ہیں جن کے لیے روزہ جو ہے نا حرام ہے، وہ نہیں رکھ سکتی۔ ایک حائض ہے جس کو ماہواری ایام آ رہے ہیں، اور دوسری جس نے بچہ جنا نفسا۔ یہ دونوں جو ہیں نفاس کی مدت میں اور حیض کے دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اور یہ بھی بات جو میری بہنوں میں مشہور ہے نا کہ آدھے دن کے بعد اگر حیض آ جائے تو روزہ پورا کر رہے، بالکل غلط ہے۔ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک حیض سے پاک رہنا عورت کے روزے کے لیے لازم ہے۔ اس لیے اذان مغرب سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر یہ حیض ہو گیا جاری، وہ روزہ ختم، وہ شمار نہیں ہوگا، اس کی بجائے اور روزہ رکھنا پڑے گا۔ یہ دو جو ہیں ان کے لیے روزہ حرام ہے، نفاس جس نے بچہ جنا اس خون کے دنوں میں، اور حیض والی عورت۔ نفاس کے سلسلہ میں میں یہ بات بیان کرتا چلا جاؤں کہ ہمارے یہاں مشہور ہے کہ 40 دن پورے کرنے، چلا پورا کرنا، بے شک خون 3-4 دن بعد ہی بند ہو جائے، یہ بالکل نادانی ہے، بے خبری ہے۔ نفاس اسی مدت تک شمار ہوگا جب تک خون آ رہا۔ اگر خون بند ہو جائے، تھوڑے دنوں بند ہو جائے، غسل کر کے نماز شروع کرے اور روزہ بھی شروع کرے، سارے کام دینا پھر اس کے لیے جائز ہیں۔ وہ اس کو سمجھے کہ میرا نفاس ختم ہو گیا۔ 40 تو مدت بزرگوں نے مقرر کی کہ اگر بالکل ہی نہ رکے تو پھر آخری حد 40 ہے، 40 سے آگے بڑھ جائے تو بیماری سمجھے، پھر غسل کر کے شروع کرے، اور اگر اس سے پہلے خون رک جائے تو اس کو نماز اور روزہ غسل کر کے شروع کر دینا چاہیے۔ دو قسم کی عورتیں اور ہیں جن کے لیے روزہ حرام نہیں مگر چھوڑنے کی اجازت ہے۔ ان میں ایک حامل ہے، ایک مرد ہے، ایک جس کے پیٹ میں بچہ اور وہ سمجھتی ہے کہ بچے کو نقصان پہنچے گا، میری طبیعت خراب ہوگی، روزہ چھوڑ۔ اور اسی طرح جو دودھ پلا رہی ہے تو سمجھے کہ بچے کو نقصان ہوگا، دودھ میں کمی ہو جائے گی، اس کو بھی روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے۔ ناجائز نہیں اگر وہ رکھتی، چھٹی ہے کہ اگر نہ رکھنا چاہے تو چھوڑ سکتی۔ اب انہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ بعد میں قضا کریں گی، اتنے روزے پھر کسی زمانہ میں رکھنے پڑیں گے۔ کچھ کہتے ہیں کہ ان کو 2 سزائیں ملیں گی، قضا بھی کریں گی اور بعد میں وہ ساتھ ہی فدیہ بھی دیں گی، ہر روزے کا ایک جو فدیہ ہے معاوضہ وہ بھی دیں گی۔ کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ بات نہیں، صرف ایک ہی بات ہے، ان میں سے ایک کام وہ کرے گی، یا قضا کرے گی، اگر روزے وہ چھوٹے ہوئے رکھ لے تو بسم اللہ، اور اگر نہیں دشواری ہے، پورے سال میں ایسا موقع نہیں ملتا، تو اس کی بجائے وہ فدیہ دے گی۔ اور یہ جو شیخ کبیر ہے، بوڑھا اور بوڑھی، ان کا بھی یہ حال ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنی عمر کو پہنچ گئے تو وہ بھی روزہ نہیں رکھیں گے، فدیہ دیں گے۔ فدیہ کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جنہوں نے دیا، انہوں نے ایک مد دیا، چوتھا حصہ سوا کا، یعنی 13-14 سٹانک، ایک سیر ہی آپ شمار کرنے اس زمانہ میں یہ ہے جو فدیہ وہ دیتے تھے۔ باقی اگر کوئی زیادہ دیتا ہے تو اس کی اپنی طرف سے نیکی ہے، اللہ اس کو اجر دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جب بوڑھے ہو گئے تو وہ صرف اتنا فدیہ دیتے تھے کہ ایک مد، چوتھا حصہ سوا کا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے تھے۔ اور اگر کوئی ایسا آدمی ہے کہ بیچارہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا، فدیہ دینے کی بھی اس میں استطاعت نہیں، غریب ہے، تو اللہ کی طرف سے سب معاف ہے، کچھ نہیں، وہ ذکر اذکار کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ اسے بخشنے والا ہے، مہربان ہے، جتنا بس میں اتنا ہی اس نے کرنا۔ روزہ رکھا ہوا ہے، اس روزے کی حالت میں کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا، تو ان میں سے جو پکی بات ہے وہ تو کھانا پینا اور بیوی کے ساتھ معاملہ ہے خاص، یہ باتیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت سی باتیں لوگوں نے اپنی بے خبری سے روزہ توڑنے والی شمار کر لی، ان میں سے قے بھی ہے کہ خود بخود قے آ گئی تو لوگ پوچھنے آتے ہیں، شروع میں زیادہ کھا لیتے ہیں لوگ، پھر پہلے دن ہی آ جاتے ہیں کہ مولانا الٹی آ گئی، تو کوئی فکر کی بات نہیں، پہلے تو کھایا تھوڑا کریں، اور اگر ایسا ہو ہی گیا تو قے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، منہ بھر کر آئے یا نہ آئے، جتنا مرضی نکل جائے نا اندر سے، جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو اندر جاتی ہیں، جو باہر کو آتی ہیں ان سے کیا ٹوٹے، اس لیے نہ قے سے ٹوٹتا، نہ اگر کسی شخص نے پچھنے لگوائے یا فصل کروایا یا خون اپنا کسی طرح نکلوایا یا انجیکشن وغیرہ کے ذریعے خون نکلواتے ہیں دوسروں کو دینے کے لیے، تو ان سے بھی روزے کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، البتہ